अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर जुनैद जहांगीर अब्बासी है और मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे बच्चों में लंबे अरसे तक जब पेचस रहते हैं, मोशन रहते हैं, तो क्या क्या मसाइल हो सकते हैं, और बच्चों में लंबे अरसे तक अगर मोशन होते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें आपने सोचनी है। और आज हमारे साथ जहांगीर साहब भी मौजूद हैं और जहांगीर साहब से हम उनके अपने बच्चे के बारे में जो उनका तजर्बा रहा वो भी उनसे हम पूछेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि छोटे बच्चों में जब लंबे अरसे तक मोशन रहें तो लंबे अरसे तक मोशन की वजह से उसको कहते हैं क्रॉनिक डायरिया। और क्रॉनिक डायरिया बच्चे की उसकी वजह से बच्चे का वजन भी कम हो जाता है, रंग भी पीला पड़ जाता है, बच्चा कमज़ोर हो जाता है, हड्डियां निकल आती हैं उसकी और पेट उसका फूल जाता है। क्रॉनिक डायरिया की बहुत सारी वजूहात हैं जिसमें पेट की टीबी भी एक वजह है। इससे पहले एक वीडियो में हमने आपको यह भी बताया है कि गाय का दूध अगर बगैर उबाले इस्तेमाल किया जाए तो उससे भी पेट की टीबी होती है। इसके अलावा अगर आपके घर में खानदान में किसी एक बंदे को टीबी है तो उससे भी टीबी फैल सकती है। अगर टीबी का मरीज घर में है और वो खांसी करता है तो उसकी खांसी करने से टीबी एक से दूसरे को लग सकती है। इसलिए जो भी आपके घर में टीबी का मरीज हो उसको ये मास्क जरूर पहनाएं, खुसूसन पहले एक महीना, जो पहला महीना होता है टीबी का कोर्स शुरू कराने के बाद, जो पहला एक माह बल्कि 2 माह कर लें, पहले जो 2 माह हैं उनमें ज़रूर वो मास्क इस्तेमाल करें। उसके बाद चूंकि दवाइयाँ असरअंदाज हो जाती हैं, बीमारी काबू हो जाती है, तो फिर इतने फैलने का खतरा नहीं होता। ताहम जब तक टीबी का मरीज मौजूद है रिस्क होता है टीबी के फैलने का। क्रॉनिक डायरिया यानी लंबे अरसे तक मोशन हमारे यहां सीलिक डिजीज की वजह से भी हो सकता है। सीलिक डिजीज कहते हैं गंदुम की एलर्जी को। क्रॉनिक डायरिया काउज मिल्क प्रोटीन इंटॉलरेंस की वजह से भी हो सकता है, जिसे मिल्क एलर्जी भी सादा फॉर्म में कहते हैं। और क्रॉनिक डायरिया पेट की टीबी की वजह से भी हो सकता है। क्रॉनिक डायरिया इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज की वजह से भी हो सकता है, जिसमें आंतों की सोजिश हो जाती है और आंतों की बीमारी हो जाती है। क्रॉनिक डायरिया जरासीम की वजह से भी हो सकता है, खुसूसन जार्डियासिस की वजह से। अगर किसी बच्चे को क्रॉनिक जार्डियासिस है तो उसको लंबे अरसे तक मोशन होते रहेंगे। मोशन मुसलसल लगे रहने की वजह से अक्सर बड़े पेशाब वाली जगह दुखना शुरू हो जाती है, खराब हो जाती है और उसको पेरी एनल रैश कहते हैं। आज हम लोगों में आगाही फैला रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि जब आपके बच्चे को लंबे अरसे तक मोशन हो तो क्या क्या आपने सोचना है और किसी मुस्तरद डॉक्टर को आपने दिखाना है और उसके प्रॉपर टेस्ट करवाकर बीमारी की जड़ें तलाश करनी है। क्योंकि जब तक बीमारी की जड़ें नहीं मिलेंगी खाली दवाई देने से बच्चा ठीक नहीं होगा। तो आज हमारे साथ जहांगीर साहब भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं और उनके तासुरात भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जहांगीर साहब कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह कैसा है? अच्छा, तो आप बताएंगे कि आपके बच्चे की उम्र कितनी है और उसे पहली दफ़ा क्या मसाइल शुरू हुए थे और फिर आप उसको कहाँ कहाँ लेके गए? भाई मेरे बच्चे की उम्र 20 साल है, 20 महीने की है और ये शुरू में इसको बुखार हुआ है, पेचस शुरू हुए और हम महल्ले के डॉक्टर जो होते हैं गली गली में बैठे होते हैं उनके पास लेके गए। वक्ती तौर पे तो आराम होता था, लेकिन 2-3 दिन के बाद फिर से वो बीमारी शुरू हो जाती थी। लेकिन हम मरीज लेके गए हैं इसको, जैसे जहाँ जहाँ कोई हमें बताता था हम वहाँ उसको लेके जाते थे। हमारी डॉक्टर किसी ने बताया कि हमारी की कश्मीरी बाज़ार के अंदर डॉक्टर बैठता है, वो अच्छा डॉक्टर है बच्चों का, उसके पास लेके जाएं। 2-3 दफ़ा उसके पास लेके गए लेकिन उससे भी कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ा। पिंडी के अंदर अक्सर अस्पतालों में, सरकारी अस्पताल, होली फैमिली, सेंट्रल अस्पताल, राजी अस्पताल और भी जहाँ जहाँ प्राइवेट डॉक्टर बैठते हैं वहाँ हम उसको लेके गए, इतने टेस्ट करवाए। हम लोग मजदूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, मेहनत करके रोज़ी कमाते हैं, लेकिन इतने महंगे महंगे टेस्ट लिख के देते थे डॉक्टर,
وہ ٹیسٹ ہم اس سے کرواتے اور وہ دوائی وہ دیتے، لیکن وقتی طور پہ آرام ہوتا تھا، لیکن اس کی اصل بیماری کو کوئی بھی نہیں پکڑ سکا۔ لیکن جب ہمیں پتہ چلا کہ بھائی ڈاکٹر جنید صاحب لورا کے اندر بیٹھتے ہیں اپنے اسپتال کے اندر، تو ان کے پاس اس کو لے کے جائیں، بچوں کے ڈاکٹر ہیں، تو ہم یہاں آپ کے پاس لے کر آئے۔ الحمدللہ 3.5 مہینے ہوئے آپ کے پاس ہم لے کے آتے ہیں۔ آج الحمدللہ میرے بچے کے وزن کے اندر بھی کافی اضافہ ہوا، اس کی صحت کے ماشاءاللہ اچھی ہو گئی ہے، کھانا پینا بھی اس نے شروع کیا، اور جو اسے پیچس بخار اور تکلیف ہوتی تھی اس سے بھی الحمدللہ کافی اس سے فرق پڑ گیا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو جہانگیر صاحب آپ یہ بتائیں کہ اتنے عرصے تک بچے کو پیچس لگے رہے اور کسی بندے نے آپ کو نہیں بتایا کہ بچے کو پیٹ کی ٹی بی ہے؟ یہ نہیں کسی نے بتایا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو جہانگیر صاحب کے بچہ جب ہمارے پاس آیا تو اس کو بہت لمبے عرصے سے موشن ہو رہے تھے اور بخار بھی ہوتا تھا، اور اس کی جب ہم نے پراپرلی اس کو چیک کیا، پراپرلی دیکھا، اس کے ٹیسٹ کروائے تو پتہ لگا کہ اس کو پیٹ کی ٹی بی ہے۔ الحمدللہ ان کے بچے کو یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے، شفا صرف اللہ کی ذات دے سکتی ہے، انسان کچھ نہیں کرتا۔ لیکن الحمدللہ جب ہم نے اس کا پراپر علاج شروع کیا تو اب وہ بچہ بہت بہتر ہو گیا ہے، اس کے موشن بھی ٹھیک ہو گئے ہیں، بخار بھی ٹھیک ہو گیا ہے، اور اس کا وزن بھی پہلے سے بڑھ گیا ہے۔ ایسے ہی ہے جہانگیر صاحب؟ الحمدللہ ایسے ہی ہے۔ تو جہانگیر صاحب آپ 1 سال تک بچے کو لے کر ہولی فیملی بھی گئے، سینٹر اسپتال بھی گئے، مری بھی گئے، سرکاری اسپتال، پرائیویٹ، ہر جگہ جاتے رہے، تو آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے کہ بچے کی بیماری نہیں پکڑی گئی؟ آپ کے کیا وجہ ہے، خاص طور پہ گاؤں میں جو آپ مختلف جگہوں پہ لے کے جاتے رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ کیوں نہیں پکڑ سکے یہ لوگ بیماری کو؟ اصل میں بچوں کی بیماری کا اسپیشلسٹ کورس ہوتا ہے، بچوں کا جو ڈاکٹر ہر بیماری کا اپنا ڈاکٹر ہوتا ہے، تو یہ ڈاکٹر اس کی بیماری کو نہیں پکڑ سکے، اس لیے کہ بھئی اس کی بیماری ٹیسٹ جتنے ٹیسٹوں کے اوپر وہ چیک کرتے ہیں۔ اصل میں ڈاکٹر وہ ہوتا ہے کہ پکڑ لے، زبان دیکھ لے، نس پکڑ لے، تو بچے کو دیکھ کے بیماری پکڑ لیتا ہے کہ اس بچے کو کیا بیماری ہو سکتی ہے، اس کے چہرے سے پڑ سکتا ہے۔ تو آج الحمدللہ آپ نے میرے بچے کی بیماری کو پکڑا، الحمدللہ آپ ہمارے علاقے کے اپنے ڈاکٹر ہیں، اپنے لورا کے اندر ہمارے نزدیک بھی ہیں۔ ہم اتنے دو کرائے دکانوں کے اندر، کاروبار کے اندر سے ٹائم نکال کے، کام کے اندر ٹائم نکال کے اپنے پیسوں کی بربادی کی، ٹائم ضائع کیا، اپنا پھرا، پورا سال ہم نے ضائع کیا، لیکن آج الحمدللہ آپ کے پاس آئیں، اللہ نے شفا دی ہے۔ شفا تو اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے، اللہ نے شفا دی ہے، لیکن آپ ہمارے ذریعہ بنے، اللہ کو آ کر جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ الحمدللہ اللہ کی صرف اللہ کا احسان ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے آپ کے بچے کو شفا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کرنے والا ذات اللہ کی ہوتی ہے، وسیلہ اللہ تعالیٰ کسی کو بناتا ہے۔ تو 1 سال تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ 1 سال تک مختلف جگہوں پر، جس میں بہت سارے ہاسپٹلز گورنمنٹ کے بھی شامل ہیں، پرائیویٹ بھی شامل ہیں، بہت ساری جگہوں پہ یہ لے کے جاتے رہے، وقت بھی ضائع ہوتا رہا، پیسے بھی ضائع ہوتے رہے، لیکن بچے کی پیٹ کی ٹی بی کی تشخیص نہیں ہو سکی۔ تو آج اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو آگاہ کر سکیں کہ بچوں میں جو پیٹ کی ٹی بی ہے یہ ایک چھپا ہوا مرض ہوتا ہے، اس کی تشخیص مشکل ہوتی ہے، اور آپ جب بھی آپ کے بچے کو لمبے عرصے تک موشن رہیں تو آپ ضرور سوچیں کہ کہیں اس کو پیٹ کی ٹی بی تو نہیں ہے، اور اسے کسی مستند بچوں کے اسپیشلسٹ کو دکھائیں۔ ان کے کیس میں جو نقصان ہوتا رہا وہ یہ ہوتا رہا کہ یہ گاؤں میں ادھر ادھر مختلف جگہوں پر جہاں لے کے جاتے رہے، وہاں اتنی ان کو سمجھ نہیں ہوتی تھی چیزوں کی، چیک کرنے والوں کو اتنا ادراک نہیں ہوتا تھا چیزوں کا، جس کی وجہ سے ان کو یہ 1 سال تک اتنی مشکل دیکھنی پڑی۔ تو آپ عام لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، اپنے گاؤں کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بھائی گاؤں کے لوگوں کو ہم یہی پیغام دینا چاہیں گے کہ بھائی اپنے بچوں کے اوپر دیکھو، بچوں کے بغیر گھر ویرانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے۔ ایک بچہ گھر میں بیمار ہو، پورا گھر پریشان ہوتا ہے، پوری رات ماں نہیں سو سکتی، والدین کتنے پریشان ہوتے ہیں۔ تو بھائی اس پریشانی سے بچنے کے لیے بچے کو ہمارے اپنے ڈاکٹر گاؤں کے لوگوں کو میں یہی مشورہ دیتا ہوں، اپنے علاقے کے اندر علاقہ لورا، تحصیل لورا کے علاقے کے لوگوں کو، کہ ہمارے اپنے ڈاکٹر جنید صاحب اپنا ہمارے نزدیک بھی ہیں،
ہمیں اتنے دور جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو آپ آئیں ان کے پاس، اپنے بچوں کو لے کر آئیں. اگر اس طرح کی بیماری ہے بچے کے اندر تو ان کو دکھائیں. تو الحمدللہ اللہ پاک نے بہت بڑی نعمت، اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ پاک کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہمارے اپنے علاقے کے اندر ایسے ڈاکٹر موجود ہیں کہ جو ایسا علاج کر سکتے ہیں. تو شفا دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے. تو ایسے ڈاکٹر کے پاس آپ لے کر آئیں، یہ اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے. پلس آپ یہ بھی لوگوں کو بتا دیں کہ گائے کے دودھ کو اچھی طرح ابال کر استعمال کریں، اور اگر گھر میں کسی کو ٹی بی ہوتی ہے تو اس کو ماسک ضرور پہنائیں. یہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیں تاکہ لوگ بہتر طور پر اس بات کو یاد رکھ سکیں. بھائی یہ گاؤں کے لوگوں نے اکثر جانور رکھے ہوتے ہیں، گائے بکری وغیرہ رکھے ہوتے ہیں، تو زیادہ تر دودھ ابال کے استعمال کریں. اکثر زیادہ اگر گائے کا دودھ جو ہے نا، یہ اس کو لازمی ابال کر بچوں کو پلائیں کہ تاکہ بچہ صحت مند ہوگا تو پورا گھر خوشحال ہوگا. تو بچوں کے لیے ہم لوگ سارا دن رات کام کرتے ہیں، تو ہمارے بچے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، صحت مند ہوں گے، اچھے ہوں گے تو ہمارا گھر بھی خوش ہوگا. تو دودھ ابال کے بچوں کو پلائیں، بچے کی صحت کا خیال کریں، اپنے صحت کا بھی خیال کریں. بچہ بیمار ہوگا سارے گھر بھی بیمار، والدین بھی بیمار ہو جائیں گے اس کی پریشانی کی وجہ سے. تو ماسک لازمی استعمال کریں. جس گھر میں بڑے بندے کو ٹی بی اگر ہے، کسی کے گھر محلے میں، تو سب کو یہ مشورہ دیں کہ ٹی بی والے مریض کو ماسک لازمی پہنائیں. بہت شکریہ. آج ہم نے اس بات کو سیکھا ہے کہ کب ہمیں پیٹ کی ٹی بی سوچنی ہے، کیا احتیاطیں کرنی ہیں، اور دوسروں کو ہم نے کیا چیز سکھانی ہے. اور پھر ایک دفعہ میں تمام سننے والوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو انسان کی صحت کے ساتھ کھیل رہے ہیں، جن کو خاص طور پہ چھوٹے موٹے جو جگہیں ہیں، مختلف گاؤں میں کچھ ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں جو پراپر تربیت یافتہ نہیں ہوتے، ان کی پراپر ٹریننگ نہیں ہوتی، پراپر ان کے پاس ڈگری نہیں ہوتی، اور وہ انسانی جان کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. تو آپ اگر کسی کے بچے کا نقصان کریں گے، کسی کے بچے کا وقت، پیسہ اور جان ضائع کریں گے، تو پھر کل کو آپ بھی خوشحال نہیں رہ سکیں گے. اور لوگوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اس بات کو سمجھیں کہ بچوں کے جو مسائل ہیں وہ کسی بھی مستند پیڈیاٹرک اسپیشلسٹ، بچوں کے اسپیشلسٹ کو دکھائے جائیں تاکہ پیسہ، وقت اور جان برباد نہ ہو. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.